میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین۔ مرثیے کا آغاز کربلا سے ہوا یا پھر کربلا مرثیہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرثیے کا درس ہی یہ ہے کہ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر جہاد کرنا اور سر کو کٹا دینا ہے۔ در حقیقت ہمارے ہاں مرثیے کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، لیکن مرثیہ ادب کے حوالے سے ایک بڑا مقام رکھتا ہے، اور اس مقام کو جانچنے کے لیے یہ مضمون انتہائی ضروری ہے کہ کیسے مرثیے سے، کیسے انیس کے مرثیوں سے کیسے حالی متاثر ہوئے اور انہوں نے مسدس سے حالی لکھی، اور پھر حالی سے متاثر ہو کر کیسے اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم، برا کرتے ہو، شمع ایماں ہوں، اگر سر میرا کٹ جائے گا یہ مرقع بھی ایک دم میں الٹ جائے گا۔ حق اور باطل کی جنگ ازل سے آج تک جاری ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا مرثیے کا آغاز کرب و بلا سے یعنی کربلا سے ہوا یا نہیں؟ کربلا میں جو تاریخ شہادت لکھی گئی اس نے انسانی تاریخ، خصوصاً مسلمانوں کی تہذیبی، معاشرتی اور علمی تاریخ کو بے حد متاثر کیا، اور یہ اثر صرف زندگیوں پر نہ رہا بلکہ شعر و ادب میں بھی نظر آتا رہا۔ اسی لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق کہہ اٹھے کہ مسلمانوں کی المیہ شاعری امام حسین کی شہادت ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو پوری تحقیقات سے یہ بتائیں گے کہ آیا مرثیے کا آغاز کہاں ہوا اور کربلا نے مرثیے پر کیا اثر ڈالا۔ 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا۔ جس طریقے سے مولوی عبدالحق نے کہا کہ مسلمانوں کی المیہ شاعری امام حسین کی شہادت ہے، اور یہ المیہ شاعری مرثیے کی صنف میں بیان کر دی گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مرثیے کی صنف نے کربلا کے واقعے کے بعد پرورش پائی ہے، لیکن دور نبوت سے پہلے بھی عربی زبان میں بڑے بڑے مرثیہ نگار پائے جاتے تھے۔ عام طور پر مرثیہ اپنے کسی عزیز، قائد اور مقبول شخصیت کے انتقال پر لکھا جاتا تھا۔ اس میں ایسی حزن و ملال کی کیفیت ہوتی تھی جو مرحوم کے لواحقین کا دکھ ہر اس دل تک پہنچا دیتی تھی جس کی زمین زرخیز ہو۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد مرثیے نے ایک بڑی کروٹ لی، اور مرثیے کو حزن و ملال، انقلاب، حق و صداقت اور عظمت کردار کا اتنا وسیع میدان مل گیا کہ انفرادی دکھ کو اجتماعی دکھ کے پہلو میں پناہ مل گئی، اور دکھ بھی ایسا جو شکست خوردہ قوم کا نصیب بدل دے۔ کسی عزیز کی موت ایک سہانیہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وقت کا مرہم اس دکھ کو مندمل کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح کسی قائد کی موت ایک اجتماعی غم ضرور ہوتی ہے، لیکن جس نے انسانیت کی بقا کے لیے جام شہادت نوش کیا ہو اس کا غم ہر انسان کا غم بن جاتا ہے۔ جو اپنا سر اصولوں کی بقا کے واسطے نیزے پر سجا لینا پسند کرتا ہو اس کی موت اس لیے ایک عظیم الشان موت ہوتی ہے کہ اس نے کسی عظیم ترین مقصد کی بقا اور تحفظ کے لیے مر جانے کو ترجیح دی ہے، اور یہی موت اس کے لیے ابدی زندگی بن جاتی ہے۔ در حقیقت ہم مرثیوں میں انہی زندہ و تابندہ شخصیتوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ زندہ آدمی ہر دور کی مردہ ہوتی تہذیب و تاریخ کو جھنجھوڑتے ہیں،
ہمارے ضمیر پر دستک دیتے ہیں اور نسل انسانی کے لیے سست رفتار قافلوں کو مہمیز کرتے ہیں۔ انسانی رشتوں کی سچائی، گہرائی اور عظمت کو جس تقدس و احترام سے مرثیوں میں لکھا گیا ہے، اس نے مثالی معاشرے میں مثالی زندگی گزارنے کے امکانات کو بے انتہا وسعت دی ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ انسان کے لیے ایسا پیغام ہے جس کی صدائیں آج بھی حق شناس قلب و نظر کو گرما رہی ہے۔ مرثیہ نگاروں نے جستجو کی ہے کہ میدان کربلا میں جو واقعے اور سانحے پیش آئیں انہیں بیان کر سکیں۔ اس کوشش میں کہیں بلند پروازی تخیل سے کام لیا گیا، کہیں تاریخ کے اوراق کو کھنگالا گیا، کہیں رزمیہ جاہ و جلال سے مدد لی گئی، کہیں منظر فطرت کا تابناک حسن بیان کیا گیا، تو کہیں عظمت انسانی کا لازوال احساس صفحۂ کرتاس پر بکھیر دیا گیا، اور کہیں سوگواری اور بین کرتی صداؤں کے قصے رقم کیے گئے۔ اردو مرثیہ نگاری میں پہلا مرثیہ کس شخصیت نے لکھا، اس کے بارے میں برسوں سے علمی اور ادبی مباحث جاری ہے، لیکن مولوی عبدالحق، ڈاکٹر رشید موسوی، ڈاکٹر محمد چراغ علی اور سید اکبر مہدی جیسے پائے کے تحقیق دان نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ اردو کے اولین مرثیہ گو شاعر کا نام ہے قلی قطب شاہ المعروف برہان الدین جانم بیجاپوری۔ تاریخ کے دھندلکوں میں جانم بیجاپوری کے دور میں اور بھی مرثیہ گو شعراء کے نام دکھائی دیتے ہیں، جن میں وجیح، نوری، غواصی، روحی، ندیم، نصرتی اور ہاشم علی کے نام شامل ہے۔ مارچ 1931 میں مولانا سید سلیمان ندوی جب پونا کے سفر پر روانہ تھے تو انہیں شیخ عبد القادر مرحوم کے کتب خانے میں ہاشم علی برہان پوری کے مرثیوں کا ایک نسخہ ملا۔ اس نسخے کے بارے میں سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی کے صفحہ نمبر 240 میں لکھتے ہیں کہ اس نسخے میں 420 صفحے ہیں، ہر صفحے میں تقریباً 17 شعر ہیں، اور یہ کل کے کل سر تسر مرثیے سلام اور مصائب کربلا کے بیان میں ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آج سے 200 برس قبل اردو کے ایسے شاعر موجود تھے جنہوں نے صرف مرثیوں کا ایسا ضخیم مجموعہ یہ یادگار چھوڑا، اور اس حیثیت سے یہ مجموعہ غالباً ہندوستان نے اپنی طرز کا تنہا اور یکتا مجموعہ ہے۔ اس اولین مرثیے کے مجموعے میں ہاشم علی نے ان مرثیوں میں پردرد مضامین، بین، یتیمی اور بے کسی کے حسرت انگیز واقعے بیان کرنے کے علاوہ قدرتی مناظر، جنگ و جدل، لڑائی کا نقشہ، گھوڑے کی تعریف، تلوار کی تشبیہ، مضمون بھی سمیٹے اور مبالغہ و غلو سے بچنے کی کوشش بھی کی۔ اس طرح انہوں نے مرثیے کے مضامین کو وسعت عطا کی اور رخصت اور رجز کو بھی مرثیے میں داخل کیا۔ سبت حسن کہتے ہیں کہ اردو میں مرثیہ گوئی کا رواج ایران سے آیا، چنانچہ غیر معروف شعراء ہی کا ذکر کیا۔ میر تقی میر، مرزا سودا اور غالب جیسے اساتذہ نے بھی اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن اس فن کی حقیقی قدر افزوئی اودھ میں ہوئی، اور وہیں یہ فن پروان چڑھا۔ اودھ کی تہذیب اور یونان کی قدیم تہذیب میں یہ مماثلت بہت دلچسپ ہے کہ دونوں کے عروج کی عمر 40-50 برس سے زیادہ نہیں۔ ایتھنز سے پیرکلینس کے عہد حکومت میں فروغ پایا اور لکھنؤ کی شاہان اودھ کے دور میں شہرت نصیب ہوئی۔ اودھ میں مرثیے نے اپنا ارتقائی سفر نت نئی سمتوں میں شروع کیا۔ یہ دور مرثیہ نگاری کی الگ ہی دنیا لیے ہوئے تھا۔ مرثیہ نگاری کی صنف اردو ادب کی دیگر اصناف سے مقابلے کی
فضا میں آ گئی تھی۔ مرثیے میں نئی سمتیں، نئے امکانات اور نئی وسعتیں دکھائی دینے لگی۔ اسی دور میں اجزائے مرثیہ کی شعوری ترتیب و تنظیم ہونے لگی۔ مرثیہ کے بندوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، رزمیہ عناصر پر زور دیا جانے لگا اور مسدس کی حیت میں بحروں کے تجربات ہونے لگے۔ اسی طرح اردو مرثیہ ادب شناس دل و دماغ میں جگہ بناتا چلا گیا، اور اس دور میں حق گوئی کے نعرے ظالم فصیلوں میں دراڑیں ڈالتے چلے گئے۔ اردو مرثیہ نگاری میں جو مقبولیت اور سند میر انیس اور دبیر کے نصیب میں آئی، وہ شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ شبلی نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر مرثیے پر مباحث کے ایسے دروازے کھول دیے جن سے آج تک افکار تازہ کی ہوا آ رہی ہے۔ دبیر کے مرثیوں سے چند شعر ہیں: ہر چند کے باقی ہیں ابھی رونے کا مضمون، ہر چند کے باقی ہیں ابھی رونے کا مضمون، اور تازہ مضامین ہیں بہت حد سے بھی افزون، اور تازہ مضامین ہیں بہت حد سے بھی افزون۔ لیکن فن مرثیہ گوئی میں جو مقام اور عظمت میر انیس کے نصیب میں آئی، اس کی پرچھائیاں بھی کسی دوسرے مرثیہ گو شاعر کو نصیب نہیں ہوئی۔ اردو مرثیہ جس شاعری کی فنکارانہ اور شاعرانہ صلاحیتوں کے سبب ادبی حوالے سے تمام اصناف سخن کے درمیان ممتاز و ممیز ہو، اور وہ میر انیس ہی ہے۔ میر انیس کو جو خصوصیت دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے ان کی وسعت نظری کے زاویے۔ میر انیس میدان کربلا میں موجود ہر کردار کے سینے میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور واقعات کے تسلسل کو ایسے لفظوں سے زندہ کر دیتے تھے کہ قاری جیسے حقیقت میں میدان کربلا میں پہنچ گیا ہو۔ مرثیہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا جب 20ویں صدی میں داخل ہوا تو گویا عصر حاضر کے سست رو وجود کو عزم و ہمت کی ایسی تھپکی نصیب ہوئی جس نے غلامی کی نیند میں سوئے ہوئے دماغوں کو عظمت حق کی قندیل سے روشن کر دیا۔ ایسے ہی وقتوں میں الطاف حسین کی طویل نظم مسدس سے حالی منظر عام پر آئی، جس میں حالی نے انیس کے سفر کو ایک نئی سمت میں روانہ کر دیا۔ سر سید مسدس کی حالی کے بارے میں لکھتے ہیں: یہ مسدس مسلمان قوم کی تاریخ کا مرثیہ ہے، اور متعدد بند ایسے ہیں جو بے چشم نم پڑھے نہیں جا سکتے، یعنی کہ اس مسدس میں ایسے بہت سارے اشعار ہیں کہ جسے روئے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا۔ میر انیس کے اثرات سے صرف حالی ہی نہیں بلکہ جہان معنی سرفراز ہوا۔ علامہ محمد اقبال کی 2 مارکات الآراء نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ مسدس میں لکھی ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ اقبال کی نظموں میں اقبال نے مرثیے سے اثر قبول کیا ہے۔ سلیم احمد اپنے مضمون انیس اور اقبال میں لکھتے ہیں: شکوہ اور جواب شکوہ پر مرثیے کے اثر واضح طور پر موجود ہیں۔ بند کے بند اپنے زور خطابت اور انداز میں انیس کی یاد دلاتے ہیں، اور پھر شکوہ کی تعمیر اپنی ابتدا سے انجام تک ان تمام مراحل سے گزرتی ہے جن کی داغ بیل مرثیے میں پڑ چکی ہے۔ مرثیہ نہ ہوتا تو اقبال کو مسدس کے استعمال میں شاید اتنی کامیابی نہ ہوتی۔ مرثیہ نگاری کا یہ سفر صدیوں کی خاک اڑاتا آج بھی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ گو کہ کئی زمانوں سے مرثیہ شہر ادب سے اپنی جلا وطنی کا کرب جھیل رہا ہے۔ اردو شاعری پر رواں صدی میں ہزاروں مضامین اور مقالے لکھے گئے ہیں، لیکن مرثیہ بہت بری طرح نظر انداز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ تو حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کی ہمت کو داد دینی چاہیے، جنہوں نے احساس دلایا کہ مرثیہ محض مذہبی صنف سخن نہیں بلکہ یہ ایک بڑی
ادبی صنف سخن ہے۔ اگر آج بھی اس کی سنجیدہ کاری ظاہر ہو جائے تو شاید باطل کی قطاروں سے لاکھوں وجود ہجرت کر کے حق کی صف اول میں کھڑے ہو جائیں اور سسکتی ہوئی انسانیت ایک بار پھر اپنی بلندی پر فائز ہو جائے، جس بلندی کی خاطر نواسۂ رسول نے میدان کربلا کو اپنے خون سے رنگین کیا تھا۔